سامعین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کے تمام معاملات سکھائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین کی ان پر بے شمار نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یہ حکم فرماتے تھے کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ وہ اپنے جوتوں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ ہم بھی کبھی کبھار اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ہم جوتے میں نماز پڑھ لیں، لیکن آج کل کیا یہ ممکن ہے کہ مسجدیں ہماری فرنشڈ ہیں اور اس میں کارپیٹ اور قالین بچھا ہوتا ہے، تو کیا ہم جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ مسجدوں میں ممکن نہیں ہے، یہ کھلے گراؤنڈ میں یا پارک میں یا کسی جگہ پر، جیسے کہ ایک واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا کچھ دن پہلے۔ مجھے ایک جگہ نماز جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ نماز مغرب کے فوراً بعد تھا۔ اب جب وہاں پہنچے پارک میں، تو وہاں نماز جنازہ سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی تھی، تو وہاں ہم نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی اور اس حدیث پر عمل کیا۔ اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جوتے پاک ہیں یا ناپاک، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزہ بنا دی گئی ہے، تو جہاں سے ہم خشک مٹی سے گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، ہمارا جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، جیسے تیمم ہم پاک مٹی سے کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارا جوتا جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر ہمارے جوتے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر وہ صاف ہے ظاہری طور پر تو ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے اس میں نماز ادا کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔